الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا ہے یہ بڑی قیمتی دولت ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس کی قیمتی ہونے کا اندازہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو اس کی قدر و منزلت کا علم نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے اس ایمان پر کوئی محنت نہیں کی ہے، کوئی مشقت نہیں کی ہے، کوئی تکالیف نہیں اٹھائی ہے. جو آدمی جس چیز پر محنت کرتا ہے اس کو اس کی قدر اور منزلت کا علم ہوتا ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ پہلے ایمان والے نہیں تھے، لیکن یہ ایمان میں داخل ہوئے تو انہوں نے مشقتیں اٹھائیں، محنتیں اٹھائیں، تو اس وجہ سے ان حضرات کے دل میں ایمان کی بہت زیادہ اہمیت، بہت زیادہ قدر اور منزلت تھی. تو ہم لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دولت دی ہے جس کی قدر و منزلت آج ہم لوگوں کو نہیں ہے، اس کی وجہ جو میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے دولت مل گئی ہے. ہم نے نہ اس کے لیے جستجو کی، نہ کوشش کی، نہ ہم نے دعائیں کی، کچھ نہیں کیا، یوں ہی ہمیں ورثے میں مل گئی ہے. تو اس کی ہمیں حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اگر اس کی حفاظت ہو گئی تو آخرت کا معاملہ یقین جانیے گا کہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ میں معاملہ ہمارے ساتھ میں ہو جائے گا، کامیاب ہم ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے اس کی حفاظت نہ کی اور یہ ہم سے چھن گئی دولت تو یاد رکھیے گا ہماری آخرت برباد ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے جو ایمان کی دولت ہمارے پاس میں ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. مگر حفاظت اس کی جب ہی ہوگی جب ہمیں اس کی قدر اور منزلت کا اندازہ ہوگا. اس لیے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ جس سے ہمارے دل کے اندر اس ایمان کی اہمیت اور قدر و منزلت کا پتہ لگ جائے، ہمیں بیٹھ جائے ہمارے دل کے اندر، اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں صحیح طریقے سے مجھے بات کو سمجھانے کی اور ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں، یہ ایمان کی دولت بہت بڑی قیمتی چیز ہے. کس طرح سے قیمتی ہے کہ آپ ایمان والے بنے ہیں ایمان لانے سے ہی. آپ مومن کہلائے ہیں کلمہ پڑھنے سے. اگر آپ کلمہ نہ پڑھتے تو آپ مومن نہیں کہلاتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے کچھ لوگ مومن ہیں، کچھ کافر ہیں. جو مومن ہیں وہ کامیاب ہیں، جو کافر ہیں وہ ناکام ہیں. تو اب آپ مومن کہلائے، کس وجہ سے کہلائے؟ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے آپ مومن کہلائے. پہلی بات ہوگی. دوسری بات، آپ نے جو یہ کلمہ پڑھا، اس کلمے کی وجہ سے آپ ایمان والے کہلائے
اور ایمان والا کہلانے کی وجہ سے آپ کو عزت ملی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی تمام تر عزتوں کا حقدار، تمام تر عزتوں کا مالک اور عزتوں کا اصل مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمام تر عزت اللہ کے لیے، اور پھر دوسرے نمبر پر وَلِرَسُولِهِ اور رسول کے لیے، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کی۔ تو یہ ایمان والوں کو جو عزت مل رہی ہے کس لیے مل رہی ہے؟ ان کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، کسی اور کے لیے تو اللہ نے نہیں ارشاد فرمایا۔ تین لوگوں کے لیے عزت ہے، تمام تر عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے بعد میں پیغمبر کے لیے ہے، اس کے بعد میں ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو یہ عزت جو ایمان والوں کے لیے ہے یہ محض کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ ایمان والا یہ کلمہ نہ پڑھتا تو ایمان والا نہ کہلاتا، ایمان والا نہ کہلاتا تو اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی مقام نہیں ہوتا۔ تو تمام تر عزت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔ تیسری بات سمجھیے، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمائیں گے کہ آپ جتنے بھی لوگ جہنم کے اندر ہیں ان میں سے آپ لوگوں کو نکال لائیے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو جنت والے ہیں آپ ان کو نکال لائیے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ خود بھی کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم ارشاد فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور مقام اور مرتبہ تمام لوگوں کے سامنے بڑھانے کے لیے، بتلانے کے لیے آپ سے ارشاد فرمائیں گے آپ جہنم میں سے لوگوں کو نکال لائیے، یہاں تک کہ آخر میں ارشاد ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی آپ نکال لائیے۔ سارے لوگوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا جہنم میں سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کس کی وجہ سے عزت مل رہی ہے، داخلہ جنت میں کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ ایمان کی وجہ سے۔ تو ہے نا ایمان قیمتی چیز۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا ابھی مسلمان نہیں ہوا، ایک جنگ میں دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ جب یہ ایمان میں داخل ہو گئے، بیٹا ان کا ایمان میں داخل ہونے کے بعد ایک روز ابا جی سے کہنے لگے کہ ابا جی ایک دن آپ جنگ میں میری تلوار کے سامنے آ گئے تھے، میری تلوار کی رینج میں آ گئے تھے، مگر میں نے آپ کو ابا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، احسان سے جتلایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم میری تلوار کے سامنے میری تلوار کی رینج میں آ جاتے میں تمہیں نہیں چھوڑتا، تمہاری گردن مار دیتا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ میرے پاس میں ایمان ہے اور اس کی قدر اور اہمیت میرے دل کے اندر ہے، اور تم کافر ہو، تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں، تمہارے دل میں کفر کی اہمیت نہیں تھی، اس وجہ سے تم نے مجھے باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، لیکن اگر تم میری تلوار کے رینج میں آ جاتے بیٹا ہونے کے باوجود میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اسی طرح سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میں اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب یہ ایمان میں داخل ہو گئے، امیر المؤمنین بن گئے، ایک روز بتانے لگے کہ میرا باپ خطاب مجھے بہت مارا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ عمر تمہیں کوئی سلیقہ نہیں ہے، تم بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہو اور تم جب بھی بکریاں چرا کر واپس آتے ہو ایک آدھ بکری تم گم کر دیتے ہو، تمہیں سلیقہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں باپ سے پٹا کرتا تھا اور باپ کہتا تھا کہ عمر تمہیں سلیقہ نہیں ہے بکریاں چرانے کا، لیکن اس ایمان کی وجہ سے، اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آج میرا حال یہ ہو گیا کہ آج میں امیر المؤمنین بن گیا، اور آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھے انسانوں کے چرانے کا سلیقہ سکھلا دیا، امیر المؤمنین بنا دیا۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت میں ان کے زمانے میں
مسجد اقصی کو دشمنوں سے آزاد کرایا گیا، اور جس کے پاس میں مسجد اقصی کی چابی تھی، تالی تھی، اس نے ان لوگوں سے یہ کہا، صحابہ کرام سے، کبھی ہم چابی تمہارے حوالے نہیں کریں گے بلکہ تمہارے امیر المؤمنین کے حوالے کریں گے۔ تو یہ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے کہ ان لوگوں نے ایسے ایسے کہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت میں جو لباس زیب تن کیے ہوئے تھا، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس پر تقریباً 72 یا کتنے پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت صحابہ نے کہا کہ آپ کپڑے تبدیل کر لیجئے گا، کپڑے بدل لیجئے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جن کے سامنے آپ جا رہے ہیں بڑی شان و شوکت والے ہیں، بڑے دبدبے والے لوگ ہیں وہ، اور ہم ان کا مقام و مرتبہ جانتے ہیں، لہذا آپ کپڑے تبدیل کر لیجئے۔ بعض کتابوں سے پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا کہ میں کپڑے نہیں بدلوں گا۔ بعض سے پتہ لگتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے اصرار پر کپڑے تبدیل تو کر لیے، مگر تبدیل کرتے ہی بے چینی ہونے لگی، اور فرمایا کہ ان کپڑوں کو اتروا دو، مجھے جو عزت ملی ہے، مجھے جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، میں جو ایمان والا ہوں آج، یہ اس پوشاک کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی وجہ سے۔ لہذا کپڑوں میں کچھ نہیں رکھا، میں اگر 72 پیوند لگے ہوئے ہیں ان کپڑوں میں تو انہی کپڑوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں ملوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہی پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں ان لوگوں کے پاس ملے گئے اور ان سے چابی لی۔ تو میرے بزرگوں، یہ ہے وہ ایمان، یہ قدر اور منزلت جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ دولت بہت قیمتی ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ جو چیز فری ملتی ہے عام طور پر لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور کہا بھی جاتا ہے کہ یہ فری کی چیز کی قدر کس کو ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا یہ قاعدہ مناسب نہیں ہے، یہ قاعدہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز فری کی ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو میرے بزرگوں، سب سے زیادہ فری میں جو چیز مل رہی ہے مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو، وہ مل رہی ہے سانس، آکسیجن۔ یہ آکسیجن جو ہے یہ فری میں مل رہی ہے۔ اس آکسیجن کے لیے میرے اور آپ نے، کسی بھی انسان نے کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں کیا، فری کی چیز ہے، لیکن کتنی قیمتی چیز ہے اس کا اندازہ میں آپ کو بتاؤں، ایسے لگے گا آپ کو کتنی قیمتی چیز ہے میرے بزرگوں، کہ اگر 3 منٹ کے لیے آکسیجن ہٹا دی جائے، آکسیجن کا ختم ہو جائے، تو انسان انتقال کر سکتا ہے، انسان دنیا سے جا سکتا ہے۔ تو فری میں مل رہی ہے، لیکن فری میں ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قیمتی چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے آکسیجن۔ اسی طرح سے میرے بزرگوں، اگر یہ ایمان ہمیں ورثے میں مل گیا، اگر ایمان ہمیں ایسے ہی باپ کی اس ورثے میں مل گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ فری میں مل گئی تو یہ بے قیمتی چیز ہے، نہیں، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور اس کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ زبان سے، عمل سے کوئی کلمہ ایسا نہ نکالے جس سے ایمان کی دولت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے، کوئی بات ایسی نہ کرے جس سے ایمان کی دولت ہمارے ہاتھ سے چھن جائے، کوئی عمل ایسا نہ کریں جس سے ایمان کی دولت چھن جائے۔ اگر ایسا کیا تو یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں داخلہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں ملے گا۔ اس لیے جو ایمان ہے اس کی قدر و منزلت کو پہچانو، اور پہچان کر اس کی حفاظت کرو۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ان کی قوم پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح، میں تمہارے خاندان والوں کو اس عذاب سے بچا لوں گا۔ جب عذاب آیا، طوفان آیا اور پانی ہی پانی ہو گیا سب میں، سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا۔ نوح علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ رب العزت آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچا لوں گا، میرا بیٹا تو میرا اہل ہے، اور بیٹے سے زیادہ خاندان والا اور کون ہو سکتا ہے، یہ تو ڈوب رہا ہے پانی میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ نوح یہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خونی رشتے کو اہل نہیں قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے رشتے کو اہل قرار دیا، کہ اگر ایمان والا ہے تو وہ اہل ہے، وہ خاندان والا ہے، اور اگر ایمان والا نہیں ہے تو وہ خاندان والا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ اس عذاب کا شکار بنا،
اور نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ اس عذاب سے بچ نہیں سکا، اور اللہ نے فرما دیا کہ یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر اللہ معاف فرمائے کسی کا بیٹا ایمان سے پھر جائے، کوئی اور مذہب اختیار کر لے، تو شریعت میں وہ اس کا وارث نہیں بنتا، یعنی اس کی جو مال و دولت ہے وہ اس کی مال و دولت اس کو ورثے میں نہیں ملے گی، نہیں دی جائے گی اس کو، اور چاہے اس کا باپ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، 1 روپیہ بھی اس کو ترکے میں ورثے میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کا اہل نہیں رہا۔ خونی رشتہ ضرور ہے مگر ایمانی رشتہ نہیں ہے، اس کا مذہب الگ ہے، اس کا مذہب الگ ہے، لہذا اس کو جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو ایمان اتنی قیمتی چیز ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ نبی مجھے کوئی مختصر سی چھوٹی سی نصیحت کر دیجئے، اور ایسی نصیحت کیجئے کہ اس کے بعد میں مجھے پھر کسی سے نصیحت کے لیے کہنے کی ضرورت باقی نہ رہے، میں محتاج نہ رہوں پھر نصیحت کا۔ آپ نے بڑے جامع کلمات ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ جب تم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو تو اس پر جمے رہنا، ثابت قدم رہنا، اس کی حفاظت کرنا۔ تو اب جو ایمان ہمارے پاس میں ہے، ہمیں اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس پر جمنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کی حفاظت کیسی ہوگی؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ ایمان قیمتی چیز ہے، چند واقعات سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت بڑی قیمتی شے ہے اور اس سے قیمتی شے کوئی نہیں ہے، یہ اندازہ ہو گیا ہمیں ان چند واقعات سے۔ اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کی حفاظت ہوگی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا، ترتیب بتا دی کہ تقوی کیسے آئے گا تمہارے اندر۔ تقوی تمہارے اندر آئے گا سچے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنے سے، ان کے ساتھ رہنے سے۔ تو اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو سچے لوگوں میں بیٹھنے کا، نیک لوگوں میں بیٹھنے کا، تقوی والوں میں بیٹھنے کا، ایماندار لوگوں میں بیٹھنے کا عادی بناؤ۔ اگر تم ان لوگوں میں بیٹھو گے تو یاد رکھو تمہارے اندر تقوی آ جائے گا، تمہارے ایمان کی حفاظت رہے گی۔ آپ میں سے ہر ایک بندہ اس کا اندازہ کر لے، غور کر لے کہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ جب تک نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، جب تک اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، وہ برائیوں سے دور رہے، اور جیسے ہی برے لوگوں میں صحبت اختیار کی، اب شرابیں بھی چل رہی ہیں، زناکاریاں بھی ہو رہی ہیں، سود کا لین دین بھی ہو رہا ہے، یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، اگر ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور کرنی ہے انشاءاللہ ہر ایک کو، تو اس کے لیے ہمیں طریقہ پہلا یہ اختیار کرنا ہوگا کہ ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنا ہوگا۔ اب آپ یہ بتائیے مجھے، آپ میں سے ہر ایک کے دل میں سوال آ رہا ہوگا کہ مفتی صاحب ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ داڑھی والا آدمی ہے، یہ نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی اللہ والا ہے، ہم تو اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، مگر اتنے دن ہو گئے صحبت میں بیٹھے بیٹھے کوئی فرق تو پڑ نہیں رہا۔ تو اس کے لیے یہ فرمایا علماء کرام نے پھر کہ جن کی صحبت میں، جن کو سچا جان کر تم ان کے پاس بیٹھ رہے ہو، اگر ان کے پاس بیٹھنے سے تمہارا ایمان تازہ ہو رہا ہے، تمہارے اندر تبدیلی آ رہی ہے، تو سمجھ لو یہ سچا آدمی ہے، بیٹھے رہو اس کے پاس میں، اس کی صحبت اختیار کیے رہو۔ اور اگر تمہیں اس کے پاس بیٹھنے کے باوجود یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھ نہیں رہا، ہمارے ایمان میں تازگی نہیں آ رہی ہے، اور ہم جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو سمجھ لو یہ آدمی سچا نہیں ہے، یہ مکار ہے، اس کے پاس اپنے آپ کو نہیں بٹھانا پھر آپ کو۔ تو یہ معیار بھی بتا دیا سچوں کی پہچان کا۔ اور یاد رکھیے گا، جو گالی دیتا ہے، گالی دینے والا سچا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے نبی نے گالی دی نہیں ہے، میرے نبی نے گالیوں کو سنا ہے، گالیوں کو سہا ہے، برداشت کیا ہے۔ تو جس کو گالی دی جاتی ہیں، جس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، وہ اس کو سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، وہ سمجھ لو کہ وہ سچا ہے۔
اور جو گالی دے رہا ہے وہ سمجھ لو وہ سچا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے۔ سچے لوگوں کی پہچان ہے کہ جب کوئی ان کو گالی دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان سے سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ سلام دعا کے لیے نہیں ہے، بد دعا کا ہے، علیحدگی کا ہے کہ بھئی تم باز نہیں آ رہا اپنی جہالت سے، لہٰذا میں تمہارے پاس نہیں بیٹھتا، میں ہٹتا ہوں تمہارے پاس سے، اور سلام کہہ کر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، السلام علیکم بھائی میں ہٹا تمہارے پاس۔ یہ ہے نیک لوگوں کی، سچے لوگوں کی پہچان۔ تو پہلی چیز جس سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے وہ ہے سچے لوگوں میں بیٹھیے، سچے لوگوں سے اپنا تعلق جوڑیے، مضبوط قائم کیجئے، اس سے آپ کا ایمان محفوظ رہے گا، بچا رہے گا۔ دوسری چیز میرے بزرگوں، اس کی جانچ پڑتال کرتے رہیے۔ جس طرح سے آدمی کاشتکاری کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، تو کھیتی کرنے والا بیج ڈالنے کے بعد میں بس بے فکر ہو کر نہیں بیٹھ جاتا کہ صاحب میں نے بیج ڈال دیا، اب اس میں کھیتی اگائی ہے، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی حفاظت کی، اب تو مجھے پکی پکائی کھیتی مل جائے گی، نہیں، بلکہ وہ اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے، باوجود یہ کہ اس کو پانی بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جب تک کھیتی پک کر کے تیار ہو کر اس کے ہاتھ میں نہیں آ جاتی اس وقت تک اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بزرگوں، ہر ایمان والا کاشتکار کی طرح ہے، وہ ایمان والا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد میں کاشتکاری کی طرح سے اپنے ایمان کی جانچ پڑتال کرتا رہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، اور اسی طرح سے اور دین کے کام کر رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود جانچ پڑتال کرتا رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں جو گناہ شامل ہو کر کے میرے ایمان پر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہے۔ جانچ پڑتال کرتا رہے۔ اگر اس کو لگے کہ ہاں میں کس گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہوں تو اب یہ سمجھ لے کہ یہ گناہ اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ان گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان اس کے اندر سے چھن جائے گا، سلب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے تو اس کے لیے اس کو اپنے جانچ پڑتال کرتے رہنی چاہیے کاشتکار کی طرح سے، تاکہ یہ ایمان اس کا بحفاظت اس کو جنت کے اندر لے جائے۔ تو میرے بزرگوں، یہ ایمان بہت قیمتی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو اس کی قدر و منزلت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ جب ہو گیا ہے آپ کو تو آپ نے حدیث بھی سن لی ہے کہ جب ایمان لے آئے ہو اللہ پر تو اب اس پر جمے رہو، ثابت قدم رہو، ماحول کچھ بھی ہو، حالات کچھ بھی کہیں، کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کتنا بھی پریشر ڈالے، ہمیں اپنے ایمان پر جمے رہنا ہے۔ سب جمے رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہیں نکالنا جو کلمہ ہمیں ایمان سے خارج کر دے یا ہمارے ایمان کو کمزور کر دے۔ سب عمل کریں گے؟ کوئی عمل ایسا قطعاً بھی نہیں کرنا ہے جو عمل اسلام کے خلاف ہے، جو عمل شریعت کے خلاف ہے، جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، کوئی عمل ایسا نہیں کرنا۔ سب کریں گے انشاءاللہ؟ میرے بزرگوں، تفصیل سے کوئی بات آپ کے سامنے نہیں کی جا سکتی، اور بہت کھل کر کے کوئی بات آپ کو نہیں سمجھائی جا سکتی، حالات اس کا تقاضا نہیں کرتے ہیں۔ آپ سب عقل مند ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوا کرتا ہے۔ آپ بس اس پر جم جائیے کہ کوئی کچھ کرے، لیکن ہمیں اپنے رب سے تعلق مضبوط کر کے مسجدوں کو بھر لینا ہے، مسجدوں کو آباد کر لینا ہے۔ سب کریں گے مسجدوں کو آباد؟ پوری مسجد اس طرح سے آباد اور بھر جانی چاہیے جس طرح سے جمعے کے دن آپ مسجدوں کو بھرتے ہیں۔ سب بھریں گے انشاءاللہ؟ آپ کو کوئی ادھر ادھر گھوم پھر کر کے اپنے وقتوں کو ضائع و برباد نہیں کرنا۔ یاد رکھیے گا، جس طرح سے تماشا کرنے والے گناہ گار ہوتے ہیں، تماشے کو دیکھنے والے بھی گناہ گار ہوا کرتے ہیں۔ آپ کو تماشبین نہیں بننا ہے، اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہ کر کے جو ہو سکے اس سے مانگنا ہے، وہی پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، اور پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیجئے گا، اور جو ایمان اللہ نے دیا ہے اس کی حفاظت کیجئے، ماحول سے متاثر نہ ہوئیے، اور اس ایمان کو بچا کر لے کر جائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس ایمان والی دولت کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں اس ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے
ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، حالات کو سازگار بنا دے، پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت ہے نا